كتاب الأبرار لفي عليين. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حضرت ثابت بن ضحاک رضی اللہ سے روایت ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وبارک وسلم سے بیان کرتے ہیں کہ آپ نے فرمایا، جس نے اسلام کے علاوہ کسی دوسرے مذہب کی جھوٹی قسم اٹھائی تو وہ ایسا ہی ہو جاتا ہے جیسے اس نے کہا ہے، اور جس نے کسی چیز سے اپنے آپ کو قتل کر لیا تو اسے جہنم میں اسی چیز سے آزاد کیا جائے گا، اور مومن پر لعنت بھیجنا اسے قتل کرنے کے مترادف ہے، اور جس نے کسی مومن پر کفر تہمت لگائی تو اسے قتل کرنے کے برابر ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وبارک وسلم نے فرمایا، جب امام آمین کہے تم بھی آمین کہو، کیونکہ جس کی آمین فرشتوں کی آمین سے موافق ہو جائے اس کے سابق گناہ معاف کر دیے جائیں گے۔ ابن شہاب نے کہا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وبارک وسلم آمین کہتے تھے۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ نے فرمایا، میں نے کبھی کوئی انبھر، کوئی کستوری اور کوئی بھی ایسی خوشبو نہیں سونگھی تھی جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وبارک وسلم کے جسم عطر کی خوشبو سے زیادہ اچھی اور پاکیزہ ہو، اور میں نے کبھی کوئی ریشم یا دیباج نہیں چھوا جو چھونے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھوں سے زیادہ نرم اور ملائم ہو۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وبارک وسلم نے فرمایا، میں وہ پہلا شخص ہوں گا جسے زمین شق ہوگی، پھر مجھے جنت کے جوڑوں میں اسے ایک جوڑا پہنایا جائے گا، پھر میں عرش کے داہنی جانب کھڑا ہوں گا، میرے علاوہ وہاں مخلوق میں سے کوئی اور کھڑا نہیں ہو سکے گا۔ سیدنا انس بن مالک رضی اللہ عنہ نے بیان کرتے ہیں کہ جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وبارک وسلم کو موت کی تکلیف میں تھے تو سیدنا فاطمہ رضی اللہ عنہ نے کہنے لگیں، ہائے میرے ابا جان کی تکلیف، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں دلاسا دیا، بیٹی آج کے بعد آپ کے ابا کو کوئی تکلیف نہیں ہوگی، آپ کے ابا جان پر وہ وقت آ چکا جس سے کسی کو چھٹکارا نہیں، اور اب ملاقات قیامت کے دن ہی ہوگی۔ سیدنا عائشہ رضی اللہ عنہ روایت کرتی ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وبارک وسلم تمہاری طرح جلدی جلدی نہیں بولتے تھے، بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وبارک وسلم ایسی گفتگو کرتے جس میں ٹھہراؤ ہوتا تھا، اور آپ صلی اللہ علیہ وبارک وسلم کے پاس جو بیٹھا ہوتا وہ اسے یاد کر لیتا۔ حضرت علقمہ بن وقاص کہتے ہیں کہ میں نے حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کو منبر پر یہ کہتے سنا کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وبارک وسلم سے سنا، آپ فرما رہے تھے، اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہے، اور ہر آدمی کو اس کی نیت کے مطابق ہی پھل ملے گا۔ پھر جس شخص نے دنیا کمانے یا کسی عورت سے شادی رچانے کے لیے وطن چھوڑا تو اس کی ہجرت اسی کام کے لیے ہے جس کے لیے اس نے ہجرت کی۔ جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، انہوں نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وبارک وسلم کی زبانی وحی کا واقعہ سنا۔ آپ بیان فرما رہے تھے، ایک بار میں کہیں جا رہا تھا کہ مجھے اچانک آسمان سے آواز سنائی دی، میں نے نگاہ اٹھائی تو دیکھا کہ وہی فرشتہ جو میرے پاس غار حرا میں آیا تھا آسمان و زمین کے درمیان ایک کرسی پر بیٹھا ہوا ہے۔ میں اسے دیکھ کر وہ سخت دہشت زدہ ہو گیا۔ گھر لوٹ کر میں نے اہل خانہ سے کہا کہ مجھے چادر اوڑھو، مجھے چادر اوڑھو۔ انہوں نے مجھے چادر اوڑھ دی۔ اس وقت اللہ تعالیٰ نے وہی نازل کی، اے لحاف میں لپٹنے والے اٹھو اور خبردار کرو، اپنے رب کی بڑائی کا اعلان کرو اور اپنے کپڑے پاک رکھو اور گندگی سے دور رہو۔ پھر نزول وحی میں تیزی آ گئی اور لگاتار نازل ہونے لگی۔